السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، پچھلی نشست سے باب الفرائض، وراثت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ پچھلی نشست میں وراثت کے احکام و مسائل کو سیکھنے کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھیں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق کہ وہ کہتے ہیں کہ وراثت کا علم سیکھنا یہ سب کے لیے نہیں تو کم از کم خاندان کے یا کم از کم ایک فیملی کے ایک شخص کو تو لازمی آنے چاہیے۔ یہ اس طرح ہے جیسے فرض کفایہ ہو۔ فرض کفایہ کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ جو جنازے کے متعلق کہ گھر کا ایک شخص بھی چلا جائے تو وہ سب کی طرف سے مانا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے۔ اور یہ علم میراث کا تعلق جو ہے یہ انسان کی موت کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات، بہت سے ایسے احکامات ہیں جو کہ کچھ تو انسان کی زندگی کے لیے ہیں اور کچھ اس کی موت کے بعد سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن جو موت کے بعد سے شروع ہوتی ہیں وہ پھر جو پیچھے پسماندگان ہیں ان کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی یا کسی بھی قسم کا کوئی انتفاع ہے، کوئی نہ کوئی اس میں اس کا فائدہ ہے۔ لیکن قرآن و حدیث نے جو یہ میراث کے متعلق جو ہے یعنی وراثت کے احکام و مسائل جو ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے بہت ہی عادلانہ منصفانہ طریقے سے ان کو بیان کیا ہے، تاکہ نہ ہی جو پیچھے ورثاء ہیں، مرحومین ہیں، ان کو کسی قسم کی تکالیف ہو، نہ ہی وہ ان کی حق تلفی ہو۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے متعلق جو وراثت کی تقسیم کے بارے میں بتایا ہے، اگر اس کو ہم قرآن اور حدیث کے مطابق دیکھتے ہیں اور اسی طرح تقسیم کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حق مقرر کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی وجہ سے اس میں کوئی بھی ناانصافی نہیں ہو سکتی اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے۔ اگر اپنی منمانی کریں گے یا اپنی عقل کے مطابق کریں گے کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے یا میری سوچ یہ کہتی ہے، اس میں آپ جتنی مرضی انصاف کے ساتھ کر لیں، اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ جب تم اپنی جگہ پہ جاؤ گے اس جگہ پر تم کس کے معاملات کو لے کے چلو گے؟ اس نے کہا میں قرآن کو دیکھوں گا جب میرے پاس کوئی مسئلہ آئے گا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کبھی میں احادیث کو دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا اگر اس قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا نہ ہو، اس نے کہا پھر میں قرآن و حدیث کو دیکھ کر جو اس وقت جو ہے میرا ذہن کام کرے گا اور میں اس کے مطابق چلوں گا۔ ذہن بھی اس مطابق چلانا ہے جو ان باتوں سے میچ ہوتا ہو، ان باتوں سے ملتا جلتا ہو، اور ایسا ہو کہ نہ اس میں ایک طرف ہو نہ ہی اس میں اپنی طرف ہو، میانہ روی ہو، تو اس میں کئی معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس جو وراثت کے مسائل جو ہیں وہ میں مختصر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بیان کروں، لیکن تفصیلاً ہوگا وہ کچھ اس طرح سے کہ اس میں جو قرآن سے ریلیٹڈ آیات ہیں، احادیث میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو ساتھ دے کر، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ جو ہے یہ وارث کون ہے، موروث کون ہے اور مورث کیا ہے،
انشاءاللہ یہ تینوں چیزوں کے متعلق میں اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ یہ نام آپ نے، کیونکہ ہم اکثر جو ہیں وہ ایک ہی نام سنتے ہیں، یا تو وراثت سنتے ہیں یا وارث سنتے ہیں، تو یہ تین نام میں نے بتائے ہیں، ایک وارث، ایک مورث اور ایک موروث۔ یہ تینوں چیزوں کے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔